جی، سوال ہے کہ نکاح میں ذات پات کی سختیاں ہیں یا نہیں ہیں، ذات کو دیکھا جائے گا کہ نہیں دیکھا جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ اسلام نے ذات اور حسب و نسب نکاح میں شرط قرار نہیں دیا، یعنی نکاح کے لیے یہ شرط نہیں رکھی ذات حسب و نسب کی۔ البتہ اگر کوئی اس کا خیال رکھنا چاہے تو روکا بھی نہیں ہے، جبکہ بنیادی ترجیح دین کو دی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جوانی کے ایام اسی تلاش میں گزار دیتے ہیں کہ انہیں ان کی برادری اور ذات کا مناسب رشتہ درکار نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ملتا ان کے مطابق۔ اسلام نے اس پابندی کا قلعہ کما کرتے ہوئے چند مثالیں چھوڑی ہیں۔ مثلا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو مدینہ کے بہت بڑے تاجر اور امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی بہن کا نکاح ایک آزاد کردہ اور سیاہ رنگ کے حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ یہ روایت دار قطنی میں موجود ہے۔ اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کی خاتون زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! ہاں، اگر کوئی آدمی اپنے حسب و نسب، مال و جائیداد دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے، لیکن دین کو بہرحال ترجیح دینے کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تاربت یدا کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ عورت سے نکاح 4 اسباب سے کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ بس دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہوں، یعنی تو نادم پشیمان ہو۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی الرحمہ، پیغمبر العادل، پیغمبر الصلاح حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور امور آخرت پر مددگار مومنہ بیوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ روایت صحیح ابن ماجہ میں موجود ہے۔ خلاصہ جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ سوال یہ تھا کہ شادی بیاہ کرنے کے وقت، نکاح کے وقت، رشتہ تلاش کرنے کے وقت ذات پات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کی سختیاں ہیں یا نہیں ہے دین اسلام میں۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے مسلمانوں، دین اسلام میں نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اپنی ذات پات دیکھو، قوم دیکھو، فلان دیکھو، ٹینگ دیکھو، مال دولت دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہاں، اگر پسند کیا ہے تو ایک بات کو پسند کیا ہے کہ دین اسلام دیکھو۔ عورت والے رشتہ دیکھیں لڑکے کا تو اس میں دین اسلام دیکھیں، دین سے ان لوگوں کو محبت ہے تو اس کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھیں، یعنی لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھیں اور لڑکی والے لڑکے والوں کو دیکھیں، تو سر فہرست دین اسلام کو ترجیح دیں کہ یہ دین اسلام والے ہیں، دین اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، موحد ہیں، اللہ کو واحد مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، دین اسلام کو فوکس میں رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں۔ اس بات کو نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ذات پات کی طرف اشارہ نہیں کیا، مال و دولت کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ معنی یہ بنا کہ جب بھی رشتے کرو ذات سے باہر بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ذات دیکھتا ہے تو روکا بھی نہیں ہے،
باقی معاملات دیکھتا ہے، مال و دولت دیکھتا ہے، حسب نسب دیکھتا ہے، تو اس کو روکا نہیں یا دیکھ سکتا ہے، لیکن ترجیح پھر بھی دین اسلام کو ہی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ماشاءاللہ دنیا کے اندر تو یہ دیکھا جاتا ہے دین اسلام ذہن میں آتا ہی نہیں لوگوں کے۔ سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ لڑکا اس کا اپنا کاروبار ہے، وہ کما کے کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتا، لڑکے والے کرتے کیا ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے، اور لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ابو کا کاروبار کیا ہے، جہیز میں کیا دے گا، فلاں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین اسلام کو ترجیح دیتے ہی نہیں، اس طرف آتے ہی نہیں۔ پیارے بھائیوں، کوئی بھی رشتہ دیکھو، اگر ذات پات دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے، مال و دولت دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے، تو سر فہرست دین اسلام کو ترجیح دو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، عادت مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اپنی زندگی میں رشتے کیے کروائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ترجیح دیتے ہوئے رشتے کروائے۔ تو پیارے بھائیوں، رشتہ کرنا ہو، ذات پات کی ضرورت نہیں ہے، ترجیح دین اسلام کو دو۔ اگر ذات پات دیکھتے ہو تو پھر بھی ترجیح دین اسلام کو دو۔ دیکھو نا کہ یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تاربت یداک۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 اسباب سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا کے پتہ کیا کہا، پس دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، پس دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر۔ اگر ایسا نہ کرے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہوں، یعنی تو نادم و پشیمان ہوں۔ پیارے بھائیوں، یہ صاف ظاہر بات ہو رہی ہے۔ ایک تو حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہاں جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے اس میں، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اگر دیندار عورت کو تم پسند نہیں کرتے تو تم نادم اور پریشان ہو سکتے ہو اپنی زندگی میں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ بہت اچھا نکتہ ہے، نسخہ ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا مشورہ ہے، بہت زبردست نسخہ کیمیا ہے، بڑی پتے کی بات ہے کہ تم نکاح دیندار عورت سے کرو گے تو خوش رہو گے، اور اگر دیندار عورت سے نہیں کرو گے نادم و پریشان ہو سکتے ہو، تمہاری زندگی اجیرن ہو سکتی ہے۔ اور دیکھو کہ عموماً آپ لوگ دیکھیں، بڑے بڑے گھر اجڑ گئے، جب دینداری کا نہیں پتا تو خاوند کی فرما برداری نہیں کرتی، دینداری کا نہیں پتا تو اس طرح کی باتیں کرنے کو ملتی ہیں، لو جی ہمارے اوپر فرض نہیں ہے ساس اور سسر کی خدمت کرنا، دیوروں کے کپڑے دھونا، یہ وہ فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ پھر طرح طرح کی خواہشات سامنے رکھتی ہیں، اگر وہ خواہشات پوری نہیں ہوئیں تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ پتہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کو مانا نہیں۔ تعلیم یہ ہے کہ تم شادی کرو تو دیندار عورت سے کرو، اور اگر عورت شادی کرے تو دیندار مرد سے کرے۔ کچھ بھی ہو، ناراضگی بھی ہو، لڑائیاں بھی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، پھر بھی دین سامنے رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمپرومائز کاری لیتے ہیں، صلح کاری لیتے ہیں، حیا اور شرم آ جاتی ہے۔ جو دیندار نہیں ہوتے، دنیا دار ہوتے ہیں، ان کو پھر شرم نہیں آتی، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے، پھر اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اور مرضی پھر سیدھا طلاق پہ چلی جاتی ہے، اور 2 گھروں کی بربادی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باریک بینیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، نکاح میں ذات پات کی سختیاں کوئی نہیں ہیں، ذات سے باہر بھی شادی کر سکتے ہو، ذات دے کے بھی کر سکتے ہو، مال و دولت والے کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، غریب کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، اپنے کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، بیگانے کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، لیکن سر فہرست دین کو ہی ترجیح دینی ہوگی، اور اگر دینداری نہیں ہے تو چھوڑ دو یہ رشتہ، کوئی اور دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔